بالکل ان کی باتیں کچھ ٹھیک بھی ہیں کچھ نہیں بھی ٹھیک ہے، وہ پوری طرح وضاحت نہیں نہ کرتی، اس کو عام کر دیتے نا کہ سب کے لیے ہاتھ اور منہ ننگے رکھے جا سکتے، اس سے کام خراب ہو جاتا۔ میں نے آپ دوستوں کو پتہ ہی نا، پھر اب دہراؤں گا، کہتے ہیں وہ بنواؤ پردے کے جو 4 مراتب ہیں نا، جب تک یہ نہ سمجھیں یہ آیتیں حدیثیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ محرم جو ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، ان کے لیے پردہ اور ہے، جن سے نکاح جائز ہے مگر ہیں وہ اپنے ملنے جلنے والے یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں قابل، ان کا اور ہے۔ جو بالکل بیگانے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ خاوند اور بیوی کا آپس میں کہاں تک وہ ایک دوسرے کے سامنے، یہ چاروں جو ہے نا، زوجین کا کیا ہے آپس میں معاملہ، محرم جو ہیں ان کا کیا ہے، غیر محرم جو رشتہ دار ہیں یا احباب ہیں وہ کیا، اور اجنبی لوگ کیا، یہ چاروں کو الگ نہ سمجھے، پھر کہیں کوئی آیت ٹکراتی ہے کہیں کوئی آیت حدیث پریشان کرتی، تو یہ پھر مولانا وہ خطبات سننے چاہیے۔ باقی یہ جو ہے نا گھر کا پردہ، یہ وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سورہ نور میں ہے، اس کو نہیں ہمارے علماء نے خیال میں رکھا کہ کچھ تو بدلتے ہیں، مولانا مودودی صاحب وغیرہ، اللہ ما ظہر منہ، جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے، نہیں خود بخود ظاہر ہونے کی بات نہیں، ظاہر جو رہتا نا حصہ وہ منہ ہے اور ہاتھ، یہ ٹھیک یہاں تک رہیں گے، مگر ہے اندر کی بات، وہاں شروع ہوتا ہے پیراگراف کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو سلام، پھر آگے حکم چلتے ہیں کہ عورتیں بھی نگاہیں اپنی بچائیں اور مرد بھی بچائیں۔ یہ جو غض بصر کا حکم ہے، نظریں نیچی رکھیں، یہ سارا ہے وہ اندر کا۔ اسی لیے جب سوال تفہیم القرآن میں پیدا ہوا نا کہ جب تم کہتے ہو عورتیں منہ چھپا کر باہر نکلیں تو پھر نگاہیں نیچی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، سب نے تو منہ ڈھانپے ہوئے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے بائی چانس کہیں موڑ پر منہ ننگا، نہیں، یہ وہ گھر کی بات ہے جہاں یہ ننگا ہی رہے گا، گھر میں وہی آئے گا جو آپ کے سے اجازت لے گا، اور آپ اس کو اس لائق سمجھیں گے کہ اندر آنے کی اجازت میں اسے کو دوں، ورنہ ڈرائنگ روم میں بٹھا، بیسک بتیجا آپ کا اگر آپ سمجھیں گندا وہاں بٹھا، جس کو آپ اس لائق سمجھتے ہیں نا کہ نہیں یہ دوست یا یہ رشتہ دار جو ہے نا قابل اعتماد، وہاں اللہ نے تانگ نہیں کیا کہ دیور اور جیٹھ صاحب کے سامنے منہ ڈھانپتی پھرے، وہاں یہی ہے کہ اللہ ما ظہر منہ، یہ جو ہے نا بغیر زینت کے سادی حالت میں منہ ہاتھ ننگے رہے گی۔ جب جائیں گی باہر پھر آ جائے گی یہ صورت احزاب، جس میں آگے آئے گا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں لیں اور چادروں کا پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں اور کوئی ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ یہ گھر کے باہر ہے جہاں پھر نا یہ کہا چادر ہے، اور جو ہے خاوند بیوی وہاں کا ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ اور محرم کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو سمجھائی، یہ بھی نقطہ یاد رکھنا کہ محرم عورتیں جو گھروں میں کام کاج کرتے، یہ چھاتیوں سے نیچے پیٹ، پیچھے پشت اور یہ رانے، یہ حصہ نہیں ننگا کر سکتی سوائے اپنے خاوند کے، محرم بیٹے بھائی کے سامنے نہیں، مگر اس سے اوپر اور ٹانگوں سے نیچے اور یہ بازو وغیرہ، یہ اگر کام کاج کرتے وقت اگر ننگے رکھنے پڑیں یا کسی وقت نہ بھی دوپٹے وغیرہ لیں محرم کے سامنے، جس کے ساتھ تو ٹھیک، ظہر، بطن اور یہ رانے سارے پہلے سمجھنے چاہیے نا دین کے مقام، پھر پتہ چلتا کہ پردہ کس کے، اللہ تعالیٰ ناخواہ خواہ تنگ کرنا چاہتا۔ اب کئی لوگ مولانا مجھے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دیور جیٹھ ہے موت ہے، تو میں نے کہا یار اس کا شروع بھی کبھی پڑھا ہے، کب اس میں یہ بات آئی ہے پردے کی کہ وہ منہ ڈھانکے، دیور جیٹھ سے پردہ اس طرح کرنا جینا حرام ہو جائے گا۔ یہ تو حکم ہے تنہائی کا کہ حضور نے پہلے فقرہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ تنہائی میں ایسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے جس کا اس کے ساتھ نکاح ہے، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، لا یخلون خلوت، کہ بند کمرہ ہے، کنڈیاں چڑھائی ہوئی، وہاں بیٹھے خطرہ ہی خطرہ۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ دیور جیٹھ، فرمایا موت، یہاں تو اور زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے، یہ تنہائی ہے، خلوت بلا جنبی ہے، یہاں یہ پردہ کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے آپ ہی یہ بنا لیا، کتابیں کھول کر پڑھیں پتہ چلے۔ زوجین، محرم، غیر محرم اور اجنبی، یہ چار جو ہے نا الگ الگ، جب تک نہیں سمجھیں گے کبھی کوئی آیت پریشان کرے گی، کبھی کئی ایسی باتیں جیسے دین اپنا جینا حرام ہوگا، کہیں بالکل پھر آوارگی ہوگی، ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ جی تو حدیث میں آیا ہے کہ دیور موت ہے،
جی جی بالکل. اس دن مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ خلوت کا معاملہ ہے, یہ گھر کے اندر کمبائنڈ فیملی میں یہ تھوڑی بہت لچک ہے. ہاں ہاں بالکل یہی بات بتائی تھی. جی میرے ایک ساتھی انہوں نے ایک اور حدیث کوٹنگ کی ہے کہ جب عائشہ اور ایک اور امت محمد بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ایک نابینا صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو نہیں دیکھ یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے ان کے آندھے ہیں. آپ سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو اندھے نہیں ہو نا. جب اتنے معاملات سخت ہوں تو پھر دیور کے ساتھ کمبائنڈ فیملی میں کس طرح وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے چلے بلال صاحب آپ نے جو بات کہی نا, پہلی بات تو میں نے جو کہی تھی اگر اس پر غور کرتے سارے لوگ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ سورہ نور جس میں منہ اور ہاتھ ننگے رکھنے کا حکم ہے نا وہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. جہاں دیور بھی ہوں گے, جیٹھ بھی ہوں گے, ملنے والے بھی آئیں گے, وہاں واقعی بے تکلفی ہے, منہ ہاتھ ننگے رہیں گے. اس حدیث پر پھر آتے ہیں. سورہ احزاب ہے گھر سے باہر نکلو تو بڑی چادریں اوڑو, ان کا ایک پلہ اپنے منہ کے آگے ڈالو تاکہ پہچانی جائیں شریف زادیاں. بات واضح ہے, کوئی ایسی الجھن نہیں. دونوں آیتوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں, پتہ کوئی نہیں چلتا بیرون خانہ اور اندرون خانہ. اب اس حدیث کا میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا موت اس کا شروع پڑے نا کہ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو اس کی محرم نہیں تنہائی میں نہ بیٹھے. تو لوگوں نے کہا دیور جیٹ فرمایا وہ موت. بات تنہائی کی ہے کہ ایسی طرح محفوظ جگہ, بند کمرہ جہاں کسی کے اچانک آ جانے کا کوئی احتمال نہیں, کنڈیاں چڑھی ہے, یہ باتیں منع کی ہے. جو صحابی کی بات کہی ہے ایک تو میری بات کے خلاف نہیں, اگر صحیح مانے صحیح نہیں وہ بھی کر دوں گا, مگر وہ اجنبی آدمی ہے. ایک اجنبی آدمی کا تو میں بھی کہتا ہوں جس سے کوئی تعلق نہیں اسے پردہ ہونا چاہیے چہرے کا. دوسری بات یہ خود نہیں صحیح کہ عبداللہ بن ام مکتوم آئے, حضرت ام سلمہ اور دوسری ایک بیوی بیٹھی تھی, آپ نے فرمایا پردہ کرو, انہوں نے کہا یہ تو نابینا, تو فرمایا تم بھی نابینی ہو نہیں دیکھتی. یہ روایت نہیں صحیح, بلال ضعیف ہے اور ہو بھی ٹھیک تو یہ ایک بیگانہ آدمی اس کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. یہ دیور جیٹھ وغیرہ بیگانے نہیں ہیں, یہ گھر والے ہر وقت وہاں رہتے. ہاں ہر طرح معاملہ سیٹ ہے, آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. بات پر غور فرمائیں. مولانا صاحب ایک اور بات ہے نا کہ مسئلہ تو باہر کا آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن شر تو پھیلنے کا وہاں خطرہ ہوتا ہے جہاں ہر وقت آنا جانا ہو. اور یہی تو کہتا ہوں تنہائی نہیں نا اختیار کر سکتے. یہ لوگ بھی قریبی رشتہ دار اگر بالکل بند کمرے میں دونوں اکٹھے ہوں گے اس کو حضور نے حرام کہا. خطرہ کیا ہوگا جب سب مائی باپ سارے بہنا بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں گے, اس میں کیا خطرہ ہوگا؟ خطرہ تو تنہائی میں ہے, خلوت میں. جی اچھا جزاک اللہ. مولانا یہ جو عبداللہ ابن مکتوم والی روایت ہے یہ سرے سے ہی نہیں ہے, یہ ضعیف نہیں ضعیف ہے نا. بس جو ضعیف ہوتی ہے وہ کلدم بھی ہوتی ہے نا, اس کا کیا ذکر کریں. مسائل میں تو اس سے کام لیا ہی نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ رعایت لوگ دیتے ہیں تو فضائل میں دیتے ہیں نا کہ ثواب بیان کرنے کے لیے کچی بھی ہے. اس میں آیا کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اتنے 1000 گنا ثواب اللہ دے گا. چلو اللہ کا فضل بڑا, مگر یہ تو مسئلہ ہے نا, شرعی حکم ہے. جی جی کیا نقاب لازمی ہے کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے. نے جو پوچھا ہے کہ بڑی چادر لے کے گھر سے نکلنا ہی کافی ہے یا چہرے کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ چہرے کا ڈھانپنا نہیں, چہرے کے ڈھانپنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں کہ بالکل منہ جو ہے نا اس کو چھپائے پھر ایک ہی آنکھ اتنا بھی کوئی کرے تو اس کی نیکی. چھپانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چادر ہے نا بڑی, اس کا پلو میری بیٹی اتنا آگے لٹکتا ہونا چاہیے کہ آنکھیں نہ نظر آئیں. میرا مسئلہ سن لیں, چہرے کی اتنی بات نہیں, آنکھیں آنکھوں سے ٹکرانی نہیں چاہیے. جو دین چاہتا نا اصل بات, اگر آنکھیں جیسے لوگوں نے اینکیں لگا لی ہیں بچیوں نے, کیا سارا کچھ چھپایا ہوا ہے اینکیں, ان میں سے وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں, مرد بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سارا فساد تو آنکھ کا. اس لیے اگر پلو ذرا اس طرح کر لیں آنکھ کے آگے, بے شک راستہ بھی دستا رہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ نے سب کچھ پایا, آنکھیں آنکھوں سے لڑ رہی ہیں, کوئی پردہ نہیں. بس یہ کرنا کہ جو چادر بڑی لیں یا برقع لیں وہ اس کا پلہ آنکھوں کے آگے ضرور لٹکتا رہنا چاہیے. جو مرد کی آنکھ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ سے نہ ٹکرا سکے پھر خیر ہی خیر ہے. رنگوں کو چھپانے کی اتنی ضرورت نہیں, جو بے ایمان ان کا تو علاج ہی کوئی نہیں. مولانا دین کے حوالے سے جو بھی چیز بازار کے اندر آتی ہے تو اس میں شیطان کے حوالے سے بے شمار آلٹریشنیں آ جاتی ہیں. کوئی زمانہ ایسا تھا تو برقع ایسے لگتا تھا کہ نہیں پہچانی جاتی تھی کہ 20 سال کی ہے یا 120 سال کی. اب برقعے سے پورا پتا چلتا ہے کہ اس نے اندر کس رنگ کے کپڑے پہنے اور کس تراش خراش کے پہنے ہوئے. اور چادر بھی کچھ ایسے ہے کہ بڑی چادر بے شک لے لیتی ہیں لیکن پورا
اندر والا لباس اور سب جسم کا بے شمار حصہ جو ہے وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے. یہ اس کے بارے میں کیا میاں بات ٹھیک ہے، اس سے پردہ تباہ ہو گیا، یہ پردے کا سارا مقصد فوت ہو گیا، الٹا اس میں اٹریکشن پیدا ہو گئی، ہر کوئی دیکھتا ہے لباس ایسا بڑکیلا اور پھر ایسا سارا کچھ ہے. بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہے، کیا پردہ رہا ہے، وہ سادہ پردہ ٹھیک، بڑی چادر ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے بتایا نا اس کا کچھ پلہ آگے ہونا چاہیے آنکھوں کی، باقی کوئی بات نہیں. اس لیے جو کسی روایت میں آ جاتا ہے نا کسی نے کہا اس عورت کا رنگ یہ تھا، اس سے اور ماں دھوکہ کیا فرمایا آپ نے؟ چہرے نہیں آنکھیں نہیں شروع کرنے کی ہیں نقاب کرنے کی کوشش کروں گی. ضروری ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے. میں کافی باہر جاتی ہوں اس لیے میں چادر ہی بس استعمال کرتی ہوں. نہیں بے شک چادر لیں، وہ چادر ہی کافی ہے، نقاب وغیرہ وہ چادر ہی ذرا گھونگھٹ نیچے نا تھوڑا سا آنکھوں کے آگے، نیچے کی بات کوئی نہیں، رخسار وغیرہ یا نیچے کا ایسا ننگا بھی ہو تو ایسی بات. آنکھیں جو ہے نا یہ صاف سیدھی نہیں ٹکرانی چاہیے، آپ کو راستہ بھی نظر آئے، کوئی ایسی بات نہیں، قید نہیں. سارا فساد تو آنکھوں سے پیدا ہوتا، پردہ تو آنکھوں کا تھا، آنکھیں تو لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تباہی ہو رہی ہے، یا یہ کیا فائدہ، سارا ننگا کرنے آپ منہ بیریاں آنکھیں کسی طرح چھپا رہے، سب بچ جائے گا. سارا فتنہ تو آنکھوں میں نہیں. میری بات پر غور کریں نا، جو اصل تھا تلوار وہ چل رہی ہے اور یہاں تک چھپایا ہوا. کیوں اتنی مصیبت میں پڑی؟ بے شک تھوڑی ننگی کر لو، یہ بھی کر لو، آنکھوں کے آگے کپڑا ہونا چاہیے، اس طرح پلو لٹکتا ہو جس سے راستہ بے شک دیکھو مگر ڈائریکٹ آنکھیں نہ نظر آئیں. فتنہ تو آنکھوں کا. ایک مصری شاعر نے بیٹا سارے اسٹیج بیان کر لی، وہ دار ارقم کی لڑکیاں تھیں جو استانیہ انہوں نے بلایا، میں نے جب پڑھا تو وہ ہنسلی پڑھی، کیونکہ سارے مرد اور تو جانتے تو ہیں کہ یہی مرلیں ہیں. نظراتن پہلے دیکھتے ہیں ایک دوسرے، فابتسامتن پھر مسکرانا شروع کرتے، فسلامن پھر ایک دوسرے کو آتے جاتے السلام علیکم، فکرامن پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب تو ٹی وی پر بھی کرتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی لوگ کرتے ہیں. کئی بچیاں پوچھتی ہیں کہ منگنی ہو چکی، میں نے کہا منگنی کیا، صرف ایک وعدہ، کوئی آپ کا نہیں لگتا، اگر آپ باتیں کریں گی وہ آپ کا بیگانہ، یہ بدکاری. جب شادی ہوگی پھر نکاح ہو کے بعد خاوندگی بنتے، اب کیا صرف ایک وعدہ. اور اس سے بھی کئی بڑے اسکینڈل بنے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے کہ بعد میں رشتے ہٹ گئے تو وہ سارا کچھ خراب ہو گیا، وہ تصویریں ان کے پاس اور ساری آوازیں. فکلامن پھر باتیں، فموعدن پھر وعدہ، فلقاؤ پھر ملاقات. چھ دیکھو کیسے اس نے نا بالکل موتی پرو دیے، نظرتن فابتسامتن فسلامن فکلامن فموعدن فلقاؤ. تو پہلے مرحلے پر جو بچ گیا کہ آنکھ نہیں کھلی چھوڑی، سب سے بچ گیا. جب یہ چھلانگ لگا دی اب کون بچائے گا؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سارے کام آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. یہ اینکیں لگا لیتی ہیں، اس میں سب دیکھتی ہیں یہاں برقعے پہنے ہوئے، سارا مقصد تباہ کر دیے. یہ مرزائیوں کا ہوتا تھا پردہ، اب یہ بھی لوگ کرنے ایسا ہی لگ گئے. بے شک یہ جو آتی نا اخباروں پر یہ کہیں بھی صرف چادر ہی لے کر بیٹھے، مگر وہ چادر یہاں سے لٹکتی ہو، آنکھیں نہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، باقی منہ یہاں سے ننگا پہ کوئی نہیں. بات کریں آپ، آنکھ جو ہے یہ ایک دوسرے کو نا زخمی کر. اس کو کہا گیا سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے یہ تیر ہے. بس مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نظریں جھکانا، یہ ترجمہ جو کرتے ہیں یہ بھی کر کے بچانا بھی وہاں کیا، جو صحیح لفظ اگر معصب دیکھیں تو غز کم کرنے کو کہتے ہیں. لفظ کا جو اصل معنی نہ نیچے کرنا، نہ جھکانا، نہ کچھ اور. جو غز ہے نا، غز کم کرنا. اگر میں پوری طرح کھول کر دیکھتا ہوں یہ سہرسہ بدماشی ہے، اگر میں بس اس طرح کر کے دیکھتا ہوں یعنی دیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے. کم کرنا یہ اب فیصلہ اندر کرے گا کہ خوب گور گور کر دیکھ رہے ہو یا صرف گور گور کر دیکھنے کو چھوڑ دے. غزے بس رہا کہ اس نے آنکھ چھوٹی کر لی، پھر بے شک ایک دوسرے کو دیکھیں کوئی بات. یہ صحیح ترجمہ ہے لفظ کا کہ نگاہوں کو بالکل کم کرو، کھولو نہیں زیادہ.
پوچھیں جو جی چاہتا پوچھیں. آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے تو کریں, یہاں کوئی مولوی والی بات نہیں, بس سارے میرے بچے جو جی چاہتا پوچھے. نہیں سلمان یہ باتیں ان کی نہیں ٹھیک ہے. بہت لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے اصل میں تو یہ علامہ البانی صاحب نے یہ بات کہہ دی نا, کتاب لکھ دی حجاب المرأۃ المسلمہ, اس میں یہ ساری باتیں حج وغیرہ کی اکٹھی کر دیں. ان لوگوں کو سہارا مل گیا, پہلے یہ بہانہ ڈھونڈتے تھے, حالانکہ یہ باتیں غلط. اس پر میں نے مفصل خطبے دیے ایک ایک دلیل ان کی غرض کا جواب دیا. ایسی بات نہیں, صرف 2 آیتیں جو ہیں ان کو انہوں نے آپس میں ٹکرا دیا نا. سورہ نور میں ایک جگہ آتا ہے اللہ ما ظہر منہ, اس کی تشریح صحابہ کرام سے یہ چلی آتی ہے کہ منہ اور یہاں تک ہاتھ ننگے ہونے چاہیے. اس کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اتنا ننگا کیا رکھ سکتی ہے اپنے بدن کیسا. اور دوسرا یہ سورہ احزاب میں کہ جب عورتیں بڑی چادر لیں اور اپنے منہ کا آگے گھونگھٹ نکالیں تو ان کو پھر یہ کرنے خاص آرات سے. حالانکہ وہ اسرائیل صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ سارے احکام جتنے دین میں اترے خاص حالات میں اترے نا, کوئی حالات ہی پیدا ہوئے تو حکم اترا, مگر جب اتر گیا تو قیامت تک لیے. اب اگر بہانا بنا اس وقت بہت خرابی تھی, نعوذ باللہ مدینہ میں بہت خرابی تھی, دنیا میں بہت نیکی آ گئی ہے, کیا پر نیکی ضرورت نہیں. اب تو یقین جانے ایسا ہونا چاہیے کہ تربوز اگر حلال بھی ہے تو ایسے کے زمانے میں ڈاکٹر روکے. اگر پردہ چہرے کا نہیں بھی تھا نا, جو خدا 10 سال میں وہ کہے گا یار نہیں بھی تھا تو اس دور میں تو ہونا چاہیے. اتنا ہی فتنہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں کہ اس وقت خرابی تھی مدینہ میں, اب بہت نیک ہو گئے مرد عورتیں, اب نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو ماننے والی بالکل جھوٹی بات. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ ما ظہر منہ, ہمارے علماء بھی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے وہ ہاتھ اور منہ ننگے رکھنے کی بات ہے, مگر وہ شروع کس طرح ہوتا ہے پیراگراف. کیا ہے ایمان والوں دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہو تو اجازت لو اور سلام کہہ کر جاؤ. وہاں پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھو, عورتیں بھی نگاہ نہیں کی, کیونکہ گھر میں پردہ نہیں ہوگا, منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے, منہ اور ہاتھ ہے وہ بھی سادہ حالت ہے. یہ گھر کی بات ہے, گھر میں وہی سلمان جائے گا جو اجازت چلے گا, اور یہ گھر والے کا کام ہے عقل سے کام لے کے. یہ اس لائق ہے کہ اس کی سیرت نہیں ہے. رام میں چاہے جو کہتے چہرے کا پردہ, یہ بھی غلط بات ہے. پردہ کر سکتی ہے اور کر دیجیے صاحبیات. صرف یہ ہے کہ جس طرح مرد کو قیمتی لباس سے روک دیا گیا کہ درویشی اختیار کرو, پھر ایک چادر نیچے کندھوں پر ڈالو. عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم نہ نقاب نہ کرو, یہ برقع تیرا پردے کا نہیں روکا گیا. پردہ چادر سے کریں تو بالکل کریں. جیسا بھی سب کہتے ہیں کہ جب لوگ آتے تھے تو ہم اپنی چادریں نیچی کر لیتے, وہ اپنے ڈھانپ لیتے تھے احرام میں بھی. پھر جو ہے نا فیشن, برقع فیشن, اس کا کہ اس لباس کو چھوڑ دو, یہاں ذرا تیری درویشی اختیار کو, سادہ لباس اور چادر سے منہ ڈالنا. یہ جو کہتے ہیں نا نہیں چہرہ ڈھانکنا نہیں, اور اگر چہرے سے لگ گیا کپڑا تو دام پڑ جائے گا, بالکل جھوٹ بولتے, کوئی دام نہیں پڑتا. اور پنکھے باندھتے ہیں, پھر آگے یہ مولوی حضرات کہتے ہیں آگے پنکھا باندھے تاکہ چہرے سے پرے رہے. سب فراڈ ہے, بے شک چہرے سے لگتا رہے, کوئی حرض نہیں. بس یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نقاب جیسے نا برقع, یہ وہ سادگی کی خاطر ہے, یہ نہیں کہ پردہ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ احرام کی عادت ہے, ویسے تو ہم ہر جگہ بگڑ گئے, مگر حج کا موقع, عمرے کا موقع, اس وقت لوگ فقیر اور درویش بنے اللہ کے سامنے بندگی کے لیے جا رہے ہیں یا عیاشیوں کے لیے جا رہے ہیں. اس موقع پر بھی اگر کوئی بری نظر کرتا ہے تو یہی بات ہے جیسے مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ خبردار میدان عرفات میں اگر عورتوں کے چہرے ننگے ہیں تو تم نے ان کو دیکھا تو ایسے ہی جیسے شیر کے پاس اس کا بچہ بیٹھا ہو تو دیکھے گا تو شیر چیر دے گا. وہ اللہ کی دیکھیاں, اللہ کے نبی کی عمر کی دیکھیاں, اللہ خود دیکھ رہا کہ تم میرے دربار میں حاضر ہو کر میں ان کو تک رہا. یہ مثال دی ہے کہ جیسے شیر کا بچہ اس کے اس کو دیکھے نا شیر اور نام ہو. مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیر سے بھی زیادہ غیرت مند ہے, اور یہ بچیاں جو اس کی بندیاں, اس کی لونڈیاں. تو جو حج میں بھی اس طرح بکواس کرتا پھرتا اگر اس نے کیا حج کرنا, ورنہ وہاں تو کیا سوچے گا. بلکہ آپ یقین جانے وہ حدیث میں جو آتا قیامت جب پہلے قبروں سے نکلیں گے نا کفن نہیں ہوں گے, مرد عورتیں سب لیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, پھر دوسروں. وہاں لوگوں نے پوچھا, حضرت ایسا ذکر نہیں پوچھا, اللہ کے رسول کیا بنے گا بھائی, عورتیں ہی نہیں اٹھیں گی. آپ نے اور میں ایسا وہاں کسی کو یہ ہوش ہوگی, کون دیکھتا ہوگا, طوطے اڑے ہوں گے, نگاہیں اوپر ہوں گی,
جان کے لالے پڑے، جان کے لالے پڑے ہوئے کہ کیا آ گیا وقت. اس لیے اگر حج کو کوئی سوچے کہ حج ہے کیا، جہاں میں کھڑا ہوں، تو پھر کیا دیکھنا ہے اس نے عورتوں کی طرف. اگر عورتیں وہاں بھی یہ کام کرنے ہیں، سلیمان بیٹھو بے ایمان حج تو نہیں کرتے، مخصوص حالات میں نہیں کرتے. وہ بیان ہے سورہ احزاب میں کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانکیں اور کچھ حصہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیں تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ کرے. وہاں تفسیر یہی صحیح ہے کہ چہرہ ڈھانکا جائے، یعنی اندرون خانہ چہرہ ننگا، بیرون خانہ لازماً ڈھکنا ہے، بالکل ڈھکنا. اسی لیے آپ نے جب کہا کہ جو احرام والی عورتیں وہ نقاب نہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ دوسری کرتی تھی، ورنہ یہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی. اور وہاں بھی منہ ننگا رکھنے کا حکم نہیں، لوگوں نے غلط سمجھ لیا. ورنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب لوگ آتے تھے دوسرے احرام کی حالت میں اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا لیتے تھے. صرف یہ ہے کہ باقاعدہ نقاب جو برقع وغیرہ یہ احرام کی حالت میں فیشن ہونے کی وجہ سے روک دیا کہ اتنی زینت کی ضرورت تھی، ورنہ چہرہ وہاں بھی چھپا سکتی عورت. سوال ہمارے پاس تحریری یہ ہے کہ پردے کا منشا تو دلوں کی پاکیزگی ہی ہے، تو بھائی لکھتے ہیں اس لیے آواز کو بھی شمار کرنا چاہیے. تو یقینی بات ہے کہ بے تکلفی سے دلوں کے اندر کچھ خیالات آتے ہیں، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا علاج اختیار کرنا چاہیے؟ سب کچھ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، میں اس میں کیا عرض کروں کہ پردہ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ اس سے خیالات جو ہے نا ان میں خرابی آتی ہے، گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، شہوانی جذبات بڑھتے ہیں. اور آواز کے بارے میں بھی ان نے خود ہی کہا کہ اس کو بھی سطر کہا گیا. سطر تو نہیں کہا گیا، ضرورت ہو تو عورتوں سے بات تو کی جا سکتی ہے اچھے انداز سے، مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ نسوانی آواز میں کشش تو ہوتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اگر جماعت کے ساتھ عورتیں پڑھ رہی ہیں، پچھلی صفوں میں ہوتی تھی امام اگر بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر ٹوکے، اور اگر عورت محسوس کرے کہ امام صاحب سے غلطی ہوگی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، گانا نہیں گانا، ڈانسنگ نہیں کرنی، صرف سبحان اللہ ہی کہنا تھا. دین نے ہضم نہیں کیا اس کو کہ مردوں کا مجمع، مسجد نبوی، صحابہ اور سبحان اللہ کہہ رہی، اور ہاتھ پر ہاتھ مارے. وہ بھی اس طرح نہیں کیے تو تاڑی بن جائے، یہ بھی موسیقی ہو جائے گی. اس طرح اس کی طرف سے کہ وہ آواز سے توجہ کرے امام کہ بی بی کو ٹوک رہی ہے کہ مجھ سے غلط، یعنی یہ بھی قبول نہیں کیا کہ نماز میں اور مسجد نبوی. اب اس کے بعد جو لوگ دین کے گلے سے بے پردگی اتارنا چاہتے ہیں، جدت پسند ہے، میرے پاس ان کا کیا علاج ہے؟ کھلی بغاوت کرنے کی یہ دین آؤٹ آف ڈیٹ، ہم نہیں اس کو مانتے. ضرورت تو یہ کرے اس دین بیچارے کو کیوں گھسیٹتے پھرتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اسلام کو تو اعتراض بہت، اسلام تو جانتا ہے کہ عورت مرد آپس میں ملیں جلیں گے، باتیں ہوں گی تو بربادی ہو جائے گی. بس اسلام کا تو یہ کہنا. اب یہ اسلام اگر کسی کو پسند نہیں تو چھوڑ دے، کوئی جبر نہیں. وہ کہہ دے ہم اس دین کو نہیں مانتے، زمانہ آگے نکل گیا. بہت شرمندگی بھی ہے اور معذرت بھی ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا لب و لہجہ خاصا کرخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر پہ اگر کسی کا فون آ جاتا ہے تو وہی بی بی جو تھوڑی دیر پہلے بڑی مردانہ آواز کے اندر بات کرتی تھی تو کچھ اس قدر لوچ کے ساتھ بات کرے گی کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اس کا منہ چوم لے. بالکل نخرے سے باتیں کرتی ہیں، دکانوں پر جاتی ہیں تو اسی طرح کرتی. حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ خامد کے ساتھ کرو ایسی باتیں، نہیں کرتی. خامد ساری عمر ترستا رہتا کہ پیار کی بات کرے، نہیں جلی بنی، اور ادھر جا کرنا بہت شیریں بیانی اور زبان سے شاید. اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کال لیتے ہیں. تو آپ طاہر میاں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گھرانہ جس سے پاکیزہ گھرانہ، حضور کی بیویاں جو امت کی مائیں تھیں جن سے نکاح بھی حرام کر دی، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول، کہ لوچ کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ نخرے کے ساتھ کسی امتی سے بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ نے خود نشاندہی کر دی کہ اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہو جائیں گے، کوئی نہیں روک سکے گا، نرم آواز سے شہوت ابھر جائے گی. یہ قرآن ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں گانے بھی ٹھیک ہے، ناچتی پھرے، صرف یہاں سے اوپر کے اندر سے پتا کیا ہوتا. کوئی نیک نہیں رہتا، نہ کوئی بڑی رہتا، ہر شخص جانتا کہ کیا اس وقت گزرتی. بہانے بناتے نہیں ہم نیک ہیں پاک، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بس جھوٹے شیطان ہیں.
عورت تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ عورت جب آتی ہے تو سامنے سے شیطان ہوتی ہے، جب واپس جاتی ہے پیچھے سے شیطان ہوتی ہے۔ فرمایا شیطان اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جب گھر سے نکلتی ہے، سراپا شیطان سر سے پاؤں تک، اسی لیے منع کر دیا کہ نہ دیکھو۔ رب سے جو لباس ہیں یہ بھی وہ نامراد لباس ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا میری امت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی، میرے دور میں نہیں پیدا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، حالانکہ 500 سال کا فاصلہ ہے جہاں تک خوشبو ہے، مگر یہ خوشبو بھی نہیں سونگی۔ اور میں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہو یا اتنا تنگ پہنا، یہ نہیں ہر چیز بڑی لگ رہا یا باریک کہ ہر شے جل گئی، آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا کہ وہ زمانہ اب تو دونوں چیزیں ہو گئی، باریک بھی ہے اور تنگ بھی ہو گیا۔ اب مجھے ایک بچی نے بتایا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، دیکھ کے ہم باہر بیٹھے تھے تو ایک ماں تھی الہدا میں پڑھاتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح اس نے اپنا آپ چھپایا ہوا تھا کہ اللہ، دین بھی ویسا نہیں کرتا۔ اندر سے اس کی بچی آئی جس کو ڈاکٹر دیکھ رہا، کہتی توبہ توبہ، جو اس کا لباس تھا جیسے ناخن تھے پاؤں پر اور طرح کے نقش کیے ہوئے ہاتھوں پر، اور پردے کی ایک لیر بھی نہیں چل، ماں وہ بنی ہوئی بوڑھی اور بیٹی۔ اب رونے کے سوا ہم کیا کر سکیں، ہمارے پاس کیا، اور یہ روشن خیالی ہے اور یہ بس ترقی کر رہا ملک۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ہمارے پاس ایک سوال، اب راستے تو وہ دو ہی ہیں جو اصلاحی صاحب نے شروع میں جب پاکستان میں شروع ہوئی افواہ، اس وقت لکھ دی کتاب پاکستانی عورت دو راہے پر، پڑھنی گئی قوموں کے حوالے سے باقاعدہ، انہوں نے کہا شروع ہو گیا موڑ، جہاں روم یونان اور ساری امت تباہ ہوئی تھی، اب راستہ چن لو، ایک دین کا کہ پردے میں رہو، ایک ہے کہ ترقی کے نام پر باہر لے آؤ، پھر جو چاند طلوع ہوگا نا پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے، ڈاکے اور بدماشیاں اور اجتماعی گینگ ریپ کو کون روک سکے گا؟ آگ بھڑکا دو اور اس کے بعد کہ لوگوں کو حرارت محسوس نہ ہو، حل نہیں ہوگا۔